بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک مہینہ ہے اور اسی سلسلے میں یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ تو قرآن میں آپ کو کہا گیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کا ایک بہت ہی سبلائم کیریکٹر ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ کیا سبلائم کیریکٹر سے کیا مراد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کیریکٹر دو لیول ہوتے ہیں، ایک آرڈینری لیول اور ایک سپیریئر لیول۔ تو اس کو آپ نے کہا کہ امیا نہ بنو، کیونکہ ایسا نہ کرو کہ اگر تمہارے ساتھ لوگ برا کریں گے تو تم بھی ان کے ساتھ برا کرو گے، بلکہ وہ برا کریں یا اچھا کریں، تمہارا کیریکٹر اصولی کیریکٹر ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے سپیریئر کیریکٹر، جبکہ آرڈنری کیریکٹر کو ہم نیجر کیریکٹر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہی ہے جو رانگنگ دوز ہو رانگ اس اینڈ ہارمنگ دوز ہو ہارم اس۔ تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اختیار کرنا ہے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ والٹیئر نے ایک بار کہا تھا کہ نو ون از اے ہیرو ٹو ہز ویلٹ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایکسیپشن ہے، کیونکہ جو لوگ آپ کے جتنا زیادہ قریب رہے اتنا ہی زیادہ آپ سے وہ متاثر ہو گئے۔ تو ایک دم یہ نبوت سے پہلے بھی آپ کا یہی کیریکٹر تھا، آئیڈیل کیریکٹر، اور نبوت کے بعد وہ اصولی طور پر ہو گیا، اور پہلے آپ کو فطرت کے زور پر تھا۔ تو آپ کے ایک خادم تھے زید ابن حارثہ۔ اصل میں پہلا زمانہ جو ہے ٹرائبل ایج تھا، تو لوٹ مار ہوتا تھا، اور لوٹ مار میں بچوں کو بھی اٹھا لیا کرتے تھے وہ، تو یہ بچے جو ہیں وہ بیچ دیا کرتے تھے ان کو، جن کو غلام کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں اسی میں سے ایک بچہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے پاس آیا، ان کے بھتیجے نے اس کو خریدا تھا، انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے بعد دے دیا۔ تو ایسا ہوا کہ ان کے ماں باپ کو پتہ چلا بعد میں کہ یہ بچہ حضرت محمد کے پاس ہے، تو وہ آئے لینے کے لیے۔ تو چونکہ سلیوری اور فریڈم دونوں میں بہت زیادہ فرق تھا، تو انہوں نے جب آئے وہ لوگ، ان کے چچا اور باپ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید سے کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، تو یہ تم کو لینے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جو بھی فدیہ ہوگا ہم آپ کو دے دیں گے، یہ بچہ کو ہم لے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو بچے نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو باپ غصہ ہو گیا کہ تم سلیوری کو فریڈم پر پریفر کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو حضرت محمد کی کوالٹیز دیکھی ہیں، اس کے بعد میں کہیں نہیں جاؤں گا ان کو چھوڑ کے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے بھی یہی کیریکٹر تھا، اور بعد میں بھی اس میں اور زیادہ جلا آئی۔ تو آپ کا لقب ہی الامین پڑ گیا تھا، ٹرسٹ وردی، آنیسٹ، ٹروتھفل۔ تو اسی سے حضرت خدیجہ نے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ ایک مالدار خاتون تھیں، تو حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ سوچتا کہ اب بہت ہی ایک کمفرٹیبل لائف رہے گی، تجارت میں کام کریں گے، حصہ اپنا بٹائیں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے، اور بہت آرام سے زندگی گزرے گی۔ لیکن آپ نے یہ سب نہیں کیا، آپ ایک ٹروتھ سیکر تھے۔ آپ نے وہاں پر غار حرا میں چلے جاتے، کیونکہ غار حرا میں ذرا یکسوئی تھی، 2-3 میل دور یہ علاقہ، یہ جگہ تھی مکہ سے، تو آپ وہاں چلے جاتے اور وہاں غور و فکر کرتے کہ ہم اللہ نے زمین و آسمان، وہاں اصل میں کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کا دین لوگ بھول چکے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو نماز روزہ بھی نہیں یاد تھا، نماز میں وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ تو جو لوگ سنجیدہ تھے، جو لوگ جن کو احناف کہے جاتے تھے، حنیف کہے جاتے تھے، تو وہ لوگ جو ہیں سچائی کی تلاش میں تھے، انہی میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
تو وہ وہاں پر سچائی کی تلاش میں وہاں بیٹھتے، غور و فکر کرتے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کو آخرت میں مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سب سوچتے رہے۔ ایک بار جب آپ 40 سال کے ہوئے تب غار حرا میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کو اللہ نے پیغمبر چنا ہے۔ تو اس کے بعد کچھ کلمات آپ کو بتائے، وہ آپ نے یاد کر لیے، لیکن ایک دم نیا تجربہ تھا۔ آپ بالکل گھبرا گئے اور فوراً آپ جیسے وہ فرشتہ چلا گیا ویسے ہی آپ گھر گئے۔ تو بہت گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت خدیجہ جو کہ بہت ہی میچور خاتون تھی، بہت ہی انڈرسٹینڈنگ تھی، تو انہوں نے آپ کو بہت ہی ڈھارس دلایا اور یہ تاریخی یہ الفاظ کہے، اگر عورت کو گھر میں بند کر دیا جائے، اس کو باہر نہ نکلنے دیا جائے، اس کا ایکسپوجر نہ ہو، تو وہ کبھی یہ الفاظ نہیں بول سکتی، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت خدیجہ ہر کام کرتی تھیں، باہر بھی جاتی تھیں، تجارت بھی کرتی تھیں اور لوگوں سے ملاقات بھی کرتی تھیں۔ تو انہوں نے یہ الفاظ کہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ عورت کتنا بڑا رول ادا کر سکتی ہے، کہ آپ کو کبھی خدا رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، سچ بات بولتے ہیں، ناداروں کی خبرگیری کرتے ہیں اور حق کے معاملے میں ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو سمجھایا اور آپ کو لٹا دیا، اور خود کیا کیا انہوں نے، ایک چادر اوڑھ کے، وہ اندر گھر میں نہیں رہتی تھی، ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلی، اور جو بھی وہاں پر کئی عیسائی رہتے تھے، تو عیسائی حضرات کے پاس گئیں، اس میں ایک عداس تھے، ایک ورقہ تھے، اور ساری معلومات ان سے لی کہ یہ کون آدمی آیا تھا، کون فرشتہ تھا یہ۔ تو جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ وہی تھے فرشتہ حضرت جبرائیل، تو پھر وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئیں، اور پھر رسول اللہ نے ساری بات بتائی۔ تو ورقہ ابن نوفل جو کہ بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے سریانی میں بائبل کا ترجمہ بھی عربی میں کیا تھا سریانی سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا، جو حضرت عیسیٰ کے پاس آیا، اور آپ اس قوم کے پیغمبر ہیں۔ تو یہ سارا کام اکیلے حضرت خدیجہ نے کیا۔ تو حضرت خدیجہ جو ہیں وہ پورے طور پر مشن کی سپورٹر بن کر رہیں، اور انہوں نے قوام کا رول ادا کیا۔ قوام صرف مرد نہیں ہے، بلکہ جس کے اندر بھی صلاحیت ہوگی وہ اس رول کو ادا کر سکتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کام حضرت خدیجہ نے کیا جو ایک مرد کرتا۔ تو اس کے بعد بہت زیادہ مخالفت ہونے لگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ پیغام کو سب لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جب آپ نے یہ پیغام پہنچانا شروع کیا تو زبردست مخالفت ہوئی۔ تو مخالفت کی دو وجہ تھی، ایک تو یہ تھا کہ وہاں پر شرک تھا، اور وہ اس کی وجہ سے نذرانے آتے تھے جو بت رکھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس اکانومی کا سورسز بہت کم تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر ایک خدا کو اگر ہم مانیں گے تو وہ تو ہمارا تو سورس ہی سارا ختم ہو جائے گا، ہمارا کام کیسے چلے گا۔ وہاں تو ڈیزرٹ تھا عرب۔ دوسرا ریلیجس پرزیکیوشن، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمیشہ اس دنیا میں اسلام سے پہلے اسلام نے ریلیجس پرزیکیوشن کو ختم کیا، جس کو قرآن میں فتنہ کہا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے ہر جگہ ریلیجس پرزیکیوشن تھا، یعنی کسی کو ریلیجس فریڈم نہیں تھی۔ تو اگر کوئی دوسرا نیا مذہب لاتا تو اس کو بہت زیادہ ستاتے تھے، بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے، مروا دیتے تھے، جیسے فرعون نے جادوگروں کے ساتھ کیا، ایک ہاتھ کٹوایا، ایک پاؤں کٹوایا، اپنی بیوی کے ساتھ آسیہ کے ساتھ کیا۔ تو یہ دنیا کا حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے اصحاب کا بہت زیادہ مذاق اڑایا گیا، بہت تکلیفیں دی گئیں، آپ کو مجنوں کہا، جادوگر کہا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، لیکن آپ کا جو کیریکٹر تھا وہ ٹوٹل سینس میں پازیٹیو کیریکٹر تھا۔ آپ نے بدخواہی کے بجائے خیر خواہی کی، نفرت کے بجائے محبت لوٹائی، اشتعال ان لوگوں نے دلوایا تو آپ مشتعل نہیں ہوئے، ہارش ورڈز کہے تو آپ نے جنٹل ورڈز اس کی جگہ بولے، کانٹے بچھائے تو آپ نے دعائیں دی ان کو۔
تو اس طریقے سے جو آپ نے نیگیٹو سچویشن کو ٹوٹل سینس میں پازیٹیو سچویشن میں کنورٹ کر دیا۔ میں ایک مثال آپ کو دیتے ہیں جس سے بہت کلیئر ہوگا کہ آپ کو مذمم کہا جاتا تھا۔ ایک مذمم ان لوگوں نے ایک کیریکٹر بنایا اور دے ہیپڈ ابیوزز آن دس کیریکٹر مذمم۔ تو پرافٹ نے کہا کہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ کو مذمم کہتے ہیں اور آپ کے اوپر اتنی زیادہ سب و شتم کرتے ہیں، تو آپ نے کہا دیکھو میرا نام محمد ہے، محمد کے معنی پریز وردی اور مذمم کے معنی کنڈیمنیبل۔ تو جو مذمم ہوگا، جس کا نام انہوں نے مذمم رکھا ہے، ایک الگ کیریکٹر انہوں نے بنایا ہے، تو وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ساری ابیوزز جو ہیں وہ اس کے اوپر چلی گئیں، میرے اوپر نہیں آئیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رحمت ہے۔ تو اس طریقے سے ہر چیز کو آپ پازیٹیو انداز میں دیکھتے تھے۔ تو ایک تو آپ کبھی بھی کسی سے غصہ نہیں ہوتے تھے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ ایک حضرت انس تھے، وہ 10 سال آپ کی خدمت میں رہے، انہوں نے کہا کہ 10 سال تک آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا، یہ بھی حکم نہیں دیا کہ یہ کام کرنا ہے وہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے رحمت کا معاملہ کیا، اور یہی وجہ تھی کہ پورا عرب جو ہے مسخر ہو گیا۔ تو لیکن وہ زمانہ تھا، دیکھیے ٹرائبل ایج میں جنگیں ہوتی تھیں، تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں جنگیں ہوتی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ بہت زیادہ پیچھے پڑ گئے، آپ جواب نہیں دیتے تھے، آپ کوئی بھی ریٹیلیشن کا معاملہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن آخر میں کیا ہوا کہ لوگ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے، تو پھر آپ نے وہ جگہ کو چھوڑ دیا، جنگ کے بجائے آپ نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ ہر حالت میں آپ نے جنگ کو اوائڈ کیا، لیکن پھر قریش جو ہیں وہ ان کو لگا کہ یہ تو مدینہ میں جا کے یہ تو بہت زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں مسلمان، وہاں میجورٹی مسلمانوں کی ہو گئی، تو پھر انہوں نے جنگیں شروع کی۔ کیونکہ جنگ دیکھیے سب کے سب مدینہ میں ہوئی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افینس کرتے تو جنگ مکے کے پاس ہوتی، لیکن ساری جنگ مدینہ میں ہوئی، تو رسول اللہ نے صرف ڈیفنس کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاص بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ آپ نے جنگ کو اوائڈ کیا، کبھی آپ نے خندق کھود دی، کبھی آپ نے صلح کر لی، کتنی مشکل وہ صلح تھی، صلح حدیبیہ، کہ آپ کے سارے اصحاب غمزدہ ہو گئے تھے کہ ساری دشمن کی ساری شرطوں کو مان کر آپ نے وہ صلح کی تھی، اور وہ صلح 10 سال نو جنگ نو وار پیکٹ تھا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 10 سال نو وار پیکٹ، آپ کی عمر 23 سال ہی تو آپ کی عمر تھی نبوت کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں، تو آپ نے پورا نو وار پیکٹ کر لیا۔ تو یہ جنگ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ جنگ میں ہی رہتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بار جنگ کے واقعات پیش آئے، اور 4 بار صرف آدھے دن کی جنگ، تو اس کا مطلب رسول اللہ نے صرف 2 دن جنگ کی ہے، اور ہمیشہ صلح، ہمیشہ محبت سے آپ نے سب کا دل جیتنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جو آدھے دن کی ہوتی ہے اس کو جنگ بھی نہیں کہتے، اس کو تو اسکرمشز کہتے ہیں، کیونکہ جنگ کم سے کم 6 دن کی ہونی چاہیے، تب اس کو بیٹل کہیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ساری جو ہے پالیسیز آپ کی جو تھی وہ سب اوائیڈنس والی پالیسی تھی، کیونکہ آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، اب بے پناہ رحمت آپ کے اندر تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بار مدینہ میں باہر چل رہے تھے، مدینہ میں جب کہ آپ رولر تھے، باہر چل رہے تھے، تو ایک بدو آیا، بدو بہت ہی انکوت ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو بدو آیا اور آپ نے اب نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے، چادر زور سے کھینچی، آپ کے یہاں گردن میں نشان پڑ گیا۔ تو اس نے کہا کہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، اس مال میں سے مجھے یہ 2 میں اونٹ لایا ہوں، 2 اونٹ کا مال مجھے دو۔ تو آپ نے کہا تم نے اس طریقے سے جو میرے ساتھ برتاؤ کیا، تم کو اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا آپ کسی کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہی نہیں ہیں، اس لیے میں نہیں آپ سے ڈرتا۔ تو آپ مسکرا دیے، اور آپ نے اس کو 2
اونٹ کا بوجھ اس کو دے دیا۔ ایک بہت بڑی بات کہ جب مکہ فتح ہو گیا، وہی لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ اتنا زبردست طریقے سے ظلم کیا تھا، آپ کا بائیکاٹ کیا تھا، آپ کو جنگیں کی تھیں، آپ جنگ احد میں آپ گر گئے تھے، لہو لہان ہو رہے تھے، آپ کے لیے سب، طائف میں آپ کے اوپر پتھر پھینکے، سب کچھ کیا، لیکن جب آپ نے مکہ فتح کر لیا، ایک بلڈ لیس کو تھا وہ، تو مکہ جب فتح کر لیا تو وہ سارے دشمن جو ہیں، وہ سارے لیڈرز جو ہیں، وہ سارے وہاں پر آئے عرب میں، کعبہ میں، سب سر جھکائے ہوئے تھے، اور سب جانتے تھے کہ اب ہماری گردن زدنی ہوگی، کیونکہ اس زمانے میں آپ ان چیزوں کو اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیے، اس زمانے میں کوئی معافی وافی نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی جیل ہوتی تھی، بلکہ فوراً سب کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ آپ نے سب لوگوں سے کہا کہ تم سب آزاد ہو۔ اب ان لوگوں کو اپنے اوپر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس غیر معمولی معافی سے جب وہ لوگ بیت اللہ سے باہر نکلے تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے وہ قبروں سے نکلے ہوں، پھر وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ایک بار حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، تو آپ نے کہا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی جو کچھ قرآن میں تھیوری ہے وہ آپ کے یہاں پریکٹس میں تھا۔ تو یہ قرآن میں ایک آیت ہے، چیپٹر 41، گڈ اینڈ ایول ڈیڈس آر ناٹ ایکول، ریپیل ایول ود واٹ از بیٹر، یور اینیمی ول بیکم یور ڈیئرسٹ فرینڈ۔ تو یہ بالکل آپ کا یہ اصول تھا، آپ نے اپنے دشمنوں کو دوست بنایا، اور یہی وجہ تھی کہ اتنی کم مدت میں پورا عرب آپ کے فولڈ میں آ گیا۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو کامیابی حاصل کی پیسفل پالیسی کے تحت، وہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا، ایسا ایک بلڈ لیس ریولوشن تاریخ میں پہلی بار آیا تھا کہ آپ نے لوگوں کے دل جو ہیں وہ محبت سے جیتے، نفرت سے نہیں، آپ نے لوگوں کو صلح سے جیتا، جنگ سے نہیں، آپ نے لوگوں کو معافی سے جیتا، بدلے سے نہیں۔ آپ کی ایک حدیث ہے، God grants to peace what he does not grant to violence۔ تو پرافٹ آف اسلام کو we can call him the greatest peace activist in human history۔ اب میں تھوڑا سا عورتوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ عورتوں کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بلند کیا کہ مردوں سے بھی آگے بڑھا دیا۔ اب حضرت خدیجہ کا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ حضرت خدیجہ پہلی مومنہ تھیں اور نماز آپ کے ساتھ پڑھتی تھیں۔ آج بھی ہر جگہ الاؤڈ نہیں ہے عورتیں جو ہیں مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں، اور ہر کام عورتیں کرتی تھیں، اپنے آرچرڈس میں جاتی تھیں، کام کرتی تھیں، بیٹل فیلڈ میں جاتی تھیں، مسجد میں نماز پڑھتی تھیں، سرمنس اٹینڈ کرتی تھیں، اور مکمل ہیومن فریڈم جو مردوں کو مل سکتی ہے وہ عورتوں کو بھی ملی ہوئی تھی۔ ایک بریرہ تھیں، تو ان کی شادی مغیث سے ہوئی تھی، تو ان کو مغیث پسند نہیں تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو بریرہ کو مغیث بریرہ کو بہت پسند کرتے تھے، تو وہ رو رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا پا کر وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ سے کہ میں سپریشن چاہتی ہوں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، سپریشن مت لو، تم کوشش کرو اسی شادی کو برقرار رکھنے کی۔ تو اتنا ہیومن فریڈم تھا، وہ فریڈم عورتوں کو بھی حاصل تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا اوپینین ہے یا خدا کا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میری اوپینین ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پھر مجھے تو اس شادی کو نہیں رکھنا ہے، میں سپریشن لوں گی۔ تو انہوں نے سپریشن لے لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا کہ تم نے میری رائے کی کوئی خیال نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو سب سے بڑی مثال ہے وہ حضرت ہاجرہ کی ہے۔ حضرت ہاجرہ اکیلی جا کے صحرا میں رہیں، وہاں پر انہوں نے کیسے کیسی مصیبتیں جھیلیں، وہ اس کا ایک بڑی کہانی ہے کہ کیا ان کا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک بہت بڑی ایک سپورٹ ٹیم بنانی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ شہروں میں بہت زیادہ
मॉरल इविल्स तरह तरह की फैली हुई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रसूलुल्लाह जब आएंगे तो उनको एक पूरी टीम मिल जाए उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि तौहीद पर जो इनकलाब आए तौहीद बेस्ड, उसके लिए वो लोग काम करें। यही थे सहाबा जो हज़रत हाजरा की क़ुरबानियों से मिले थे। तो हज़रत हाजरा की क़ुरबानी अल्लाह ताला को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि अल्लाह ताला ने जो सही की उन्होंने पानी के लिए, तो उस सही को अल्लाह ताला ने मैंडेटरी करार दे दिया तमाम मर्दों के लिए और औरतों के लिए कि उस नक्श कदम पर वो चलें। तो औरतों का बहुत बड़ा रोल है। औरतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रिपेयर करते थे बाकायदा। हज़रत हाजरा जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़हीन थी और बहुत ज़्यादा अख़ास थी, उनकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी थी। तो हज़रत आयशा को आपने तैयार किया था। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते तो फजर से थोड़ा पहले उठते थे, तो वो डिस्कशन करते थे मुझसे। तो हज़रत आयशा को बहुत ज़्यादा तैयार किया और 50 साल तक हज़रत आयशा लोगों को लीड करती रहीं। न सिर्फ औरतों को बल्कि मर्द उनके पास पूछने के लिए आते थे। जब उनको बड़े बड़े सहाबी कहते हैं जब कोई इश्काल होता था तो हम हज़रत आयशा के पास आते थे और ज़रूर उनके पास उसका जवाब पाते थे। तो जो माइकल हार्ट ने कहा है कि ही इज़ द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स, तो ये बिल्कुल सही है हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस वाज हिज पॉलिसी ऑफ पीस, अनकंडीशनल पीस, पीस विदाउट जस्टिस। आजकल लोग पीस नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको पीस जस्टिस के साथ मिलना चाहिए। तो पीस देखिए जस्टिस के साथ कभी नहीं मिलेगा, ना रसूलुल्लाह को मिला। जब पीस मिल जाता है तब हम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमें, उस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके हमें जस्टिस मिलता है। तो यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हसना है, उसवा कामिला है, इसी को हमें इख्तियार करना होगा और तभी हम दुनिया में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव कर सकेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा तौफीक दें कि आप अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर चलें और दुनिया और आखिरत की फलाह बहबूद मिले आपको। वस्सलामु अलैकुम।